بچوں کی کوئی خاص تربیت ہوگی اور پھر فلاں ملک ترکی میں یہ ہوتا ہے، فلاں ملک میں تو مسجد میں ایسے بچوں کی جگہ ہوتی ہے، بچے آتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہے، فلاں بزرگ ڈانٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ با جماعت نماز سے متعلق سوال دریافت کیا گیا ہے کہ بچوں کو مسجد کی با جماعت نماز میں لانا کیسا ہے؟ نہیں تو ان کو مردوں کے صف کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا، یا دائیں بائیں کھڑا کیا جائے گا، یا پیچھے کی جانب ان کی الگ صف بنائی جائے گی؟ اس سے متعلق کیا حکام ہیں، یہ سوال میں پوچھے گئے ہیں۔ یہی آج کا ہمارا سوال ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ لیکن اگر انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، البتہ اس کا جواب سمجھنے سے قبل میں آپ کو ایک ضروری وضاحت ہے، پہلے وہ کر دوں، اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب بتاؤں گا۔ دیکھیں، وضاحت یہ ہے کہ یہ اس مسئلے میں ہمارے ملک پاکستان میں، خاص طور پہ ایشیا کے ممالک میں انتہائی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس میں اصل اعتدال اور شریعت کا حکم کیا ہے، ہم سے شریعت کیا چاہتی ہے اس بچوں کے نماز سے متعلق باجماعت، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، افراط اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ، خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، ہمارے بزرگ، وہ یہ سمجھتے ہیں عموماً کہ بچوں کو مسجد میں لانا کوئی گناہ کا کام ہے، اور انتہائی یہ جو بچہ مسجد میں آیا ہے اس کا سرپرست بھی یہ کوئی انتہائی غلط فعل کا مرتکب ہوا ہے، لہذا وہ بچوں سے متعلق ڈانٹ ڈپٹ سے بھی اور اس کے ولی سے متعلق بھی ایسے رویے سے پیش آتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے یا کوئی جرم کر کے وہ آ گیا ہے بچوں کو لا کے، اور اس کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بچوں کو گھر چھوڑ کے آیا جائے۔ تو یہ بھی غلط رویہ ناظرین، یہ ان بزرگوں کا افراط پہ مبنی رویہ ہے، ایسا شرعاً نہیں ہے کہ مردوں کو بچوں کو ساتھ لانا بالکل منع ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس پہلو پہ، اس مسئلے میں ایک تفریط کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے، خاص طور پر ملک پاکستان میں، ایسا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا انتہائی کوئی ثواب کا کام ہے، اس سے بچوں کی کوئی خاص تربیت ہوگی، اور پھر فلاں ملک ترکی میں یہ ہوتا ہے، فلاں ملک میں تو مسجد میں ایسے بچوں کی جگہ ہوتی ہے، بچے آتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہے، فلاں بزرگ ڈانٹتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اور اس سے وہ گویا کہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لانے دینے والی بات اگر کوئی کر رہا ہے پاکستان میں، تو وہ گویا کہ غلط فعل کا مرتکب ہو رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تفریط پہ مبنی پہلو ہے اس مسئلے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ شرعاً مسجد میں بچوں کو لانا مطلقاً کوئی ثواب کا کام یا کوئی بہت ہی تربیت اور اجر و ثواب کا کام ہو، ایسا نہیں ہے۔ شرعاً اصل میں اعتدال کیا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں جو اس سوال کا جواب بھی ہے کہ بچوں کے مسجد میں لانے سے متعلق باجماعت نماز میں شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ 7 سال سے کم عمر بچے کو شریعت نے نماز کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ تو نابالغ بچے پہ ہی نماز نہیں، لیکن 7 سال کی عمر کے بعد شریعت نے ولی کو کہا ہے، باپ کو کہا ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دے، نماز کی ترغیب دے، اور نماز پڑھنے کا اس کے ساتھ اہتمام کرے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکے۔ لہذا 7 سال سے کم عمر بچے کو جب شریعت نے کسی بھی قسم کا مطالبہ ہی نہیں کیا، تو اس کو مسجد میں لانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں اجتناب کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، اگر سمجھدار ہے 7 سال سے کم عمر بچہ تو بھی گنجائش ہے، لیکن اگر سمجھدار نہیں، جو عموماً نہیں ہوتا ہے، وہ پاکی ناپاکی کا فرق بھی نہیں کر پاتا، اپنی قضاء حاجت کا بیان بھی نہیں کر پاتا ہے، اور عموماً ایسا بچہ مسجد کے آداب اور شور و شغب سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے کہ کس چیز سے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں منع فرمایا ہے کہ بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا بچہ پاگل کی حکم ہے، جیسے ایک بڑا آدمی پاگل ہو تو وہ بھی ان کی تمیز نہیں کر سکتا اپنی غلادت اور ناپاکی اور پاکی کی یا مسجد کے آداب کی، تو وہ بچہ بھی، کیونکہ اس کے اندر اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، تو ذمہ دار ولی ہے جو ایسے 3 سال 4 سال کے بچے کو مسجد میں لے آیا ہے، جو پاکی ناپاکی میں یا مسجد کے آداب کا رعایت نہیں کر پا رہا۔ تو ایک تو میں نے آپ کو پہلو یہ بتا دیا کہ 7 سال سے کم عمر بچہ، اور خاص طور پہ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو اس کو بالکل مسجد میں نہ لایا جائے، اور اگر سمجھدار ہے بھی تب بھی اس سے اجتناب کیا جائے، نہ لانا ہی بہتر ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کون سی حرکت کا ارتکاب کر دے 4 سے 5 سال کا بچہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر پہنچ چکا ہے تو عموماً اس میں تمیز آ جاتی ہے اور اس کو ولی کو بھی چاہیے کہ اب اس کو سمجھائے. اب ولی کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے گھر میں بھی نماز پڑھانے سے متعلق اور مسجد لانے سے متعلق بھی، کہ اس کا اب ذہن بنے، بالغ ہونے کے بعد وہ نماز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو تو اس کو مسجد بھی لانا چاہیے. اور اگر وہ کسی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس پہ اس کو تنبیہ کرنا بھی اب ولی کا کام ہے. اب وہ اس کو مسجد میں لائے. اب اگر کوئی بزرگ یا کوئی بھی بندہ اس کو منع کرتا ہے تو وہ بزرگ غلط جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، اس کو طریقے سے سمجھایا جائے. مسجد کے جو متولی ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی سمجھائیں کہ نہیں بھائی یہ بچہ 7 سال سے بڑا ہے، یہ پاکی ناپاکی کا فرق کر سکتا ہے، مسجد کے آداب سمجھ سکتا ہے. اب اس کو مسجد میں لانا اور مسجد سے متعلق اس کے ذہن سازی کرنا ضروری ہے. مسجد میں نماز تلاوت وغیرہ سے متعلق ذہن بنانا ضروری ہے. یہی شرعاً ممدوح بھی ہے، یہی دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے. 2-3 سال کے بچوں کو نہیں لایا جاتا، 7 سال سے بڑا بچہ جو سمجھدار ہو اس کو مسجد میں لایا جائے اور اس کو نماز سے متعلق بھی ترغیب دی جائے. اب ہم سمجھ لیتے ہیں سوال کا جواب کہ اس کو مسجد میں جب لایا جائے گا تو مسجد میں ایسے نابالغ بچے کو کہاں کھڑا کیا جائے گا نماز میں، دائیں طرف، بائیں طرف، مردوں کی صف میں یا پیچھے؟ تو دیکھیں اصل حکم تو شرعاً یہ تھا، فقہاء کرام نے جو بیان کیا کہ ان کی صف بچوں کی پیچھے الگ بنائی جائے، بچوں کی پیچھے الگ صف بنائی جائے یا دائیں بائیں الگ کھڑا کر دیا جائے بچوں کو. لیکن اس میں دیکھیں حکم تو یہی تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر پیچھے آپ الگ سب پوری بنا دیتے ہیں الگ سے، یا دائیں طرف بالکل الگ سارے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ بچے جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو چاہے وہ 7 سال کے بھی ہوں، 8 سال کے بھی ہوں، تب بھی بچے ایک ساتھ مل کے مختلف شرارتوں اور مختلف جو ہے مسجد کے آداب کی رعایت کو پھر وہ بھول جائے گا بچہ. جب 4 بچے ملتے ہیں تو وہ پھر ان سے جو ہے وہ یاد دہانی ان کو نہیں رہتی، نہ وہ ولی کی بات یاد رہے گی. 6 بچے ایک ساتھ ہوں گے تو وہ شرارتیں شروع کر دیں گے. اس لیے فقہاء کرام نے دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کو بہتر یہ اس زمانے کے حساب سے کہ ان کو صفوں کے درمیان میں ایک ایک بچے کو ولی اپنے ساتھ کھڑا کر لے، جو ساتھ لایا ولی وہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لے مردوں کی صف میں. تو مردوں کے صف کے بیچ میں جیسے جیسے بچے آ جائیں گے تو وہ بچے شرارتیں بھی نہیں کریں گے اور اس کا ولی بھی ساتھ موجود ہوگا. تو اگر بالفرض بچہ کو شرارت کرتا بھی ہے تو بعد میں نے بتایا کیونکہ 7 سال سے بڑا بچہ ہے تو اس کو تنبیہ کر کے سمجھا بھی سکتا ہے کہ بھائی بیٹا آئندہ مسجد آؤ گے تو یہ شرارت آپ نے اس جگہ پہ نہیں کرنی ہے. اور عموماً جب وہ بڑے دائیں بائیں ہوں گے تو ایسا بچے شرارت نہیں کرتا ہے. البتہ بالکل پہلی صف میں امام کے پیچھے ایسے بچوں کو اگر سرپرست کھڑا ہو رہا ہے تو نہ اپنے ساتھ کھڑا نہ کرے، کیونکہ بالکل پیچھے جو امام کے صف ہوتی ہے اس میں ایسے بالغ اور سمجھدار افراد کا موجود ہونا ضروری ہے جو امام کو کسی بھی تقاضے کی وجہ سے، اگر وہ نماز میں پیچھے امام مقتدیوں کو لے کے آگے کرتا ہے اور خود اپنے تقاضۂ حاجت کے لیے کسی بھی مسئلے کے سے جاتا ہے، وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا، تو وہ اس کو نائب بنا سکے. لہذا اگر ایسا بچہ پیچھے ہوں گے 2-3 کھڑے ہوئے تو امام کے لیے بھی خلل کا باعث بنیں گے. لہذا امام کے پیچھے جو 10-12 افراد کھڑے ہوئے ہیں بالکل متصل، وہ تو سارے بالغ افراد ہوں. باقی ایسا ولی جو بچے کو ساتھ لائے تو وہ دائیں بائیں تھوڑا دور بچے کو اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہو جائے. یہ جو میں نے دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے بتایا اصل مسئلہ تو یہ کہ پیچھے الگ صف بنا لی جائے دائیں بائیں، لیکن الگ صف میں کیونکہ شرارتوں کا خوف ہے لہذا ساتھ کھڑا کر لی جائے. یہ تحریر المختار میں علامہ رافعی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اسی طرح بیان کیا. جو در مختار کے اوپر جو رد المختار علامہ شامی کا حاشیہ ہے، شرح ہے کہہ لیں، اور اس شرح کے اوپر جو حاشیہ تحریر المختار کے نام سے علامہ رافعی رحمہ اللہ نے لکھا، انہوں نے یہ مسئلہ اسی طرح بیان کیا ہے. یاسین القرآن میں ہمارے دارالفتہ کے نگران مفتی وقار صاحب بڑے اہتمام سے جب بھی یہ سوال ان کے سامنے آتا تھا کہ کوئی بھی طالب علم یہ سوال چیک کرانے آئے کہ بچوں کو اس سے متعلق نماز سے متعلق، تو وہ جزیہ انتہائی محنت مشقت کے بعد اس طالب علم سے عموماً نکلوایا کرتے تھے کہ تحریر المختار والا جزیہ وہ بتاتے تو نہیں تھے لیکن جب تک وہ نکال کے نہ لیا کہ بچوں کو مردوں کے صف کے درمیان میں کھڑا کرنا اس زمانے کے حساب سے بہتر ہے. میں آپ کے سامنے وہ جزیہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ علامہ رافعی نے کیا بیان فرمایا ہے. دیکھیں علامہ رافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قولو ذکرہ فی البحر بحثا قال الرحمت ربما یتعین فی زماننا ادخال الصبیان فی صفوف الرجال. رحمتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں متعین ہے ادخال الصبیان فی صفوف الرجال کے بچوں کو بڑوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کر لیا جائے. لأن المعہود منہم اذا اجتمع صبیان، کیونکہ یہ بات معروف ہے، یہ بات ضروری ہے کہ اذا اجتمع صبیان، جب مختلف بچے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، فاکثر تبطل صلاۃ بعضهم ببعض، بعض کی وجہ سے بعض کی نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی نماز کو فاسد کر دیں گے. وربما تعدى ضررهم الى افساد صلاۃ الرجال، اور یہ بھی ممکن ہے جو ہو جاتا ہے کہ ان کی نماز آپس میں بھی باطل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ مردوں کے نماز کو بھی فاسد کرنے کا ذریعہ بنیں گے. بچے شرارتیں کر کے اپنی نماز بھی فاسد کریں گے اور اس کے بعد
مردوں کی نماز کو بھی فاسد کریں گے. اس لیے بہتر یہی ہے, علامہ رافع رحمۃ اللہ بیان فرما رہے زمانے کے حساب سے, کہ بچوں کو مردوں کی صف کے درمیان میں ہی ایک ایک بچے کو الگ الگ مردوں کے ساتھ, میں نے بتایا ولی اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے تو یہ سب سے بہتر ہے. تو گویا کہ جواب کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ بچوں کو جو 7 سال سے کم عمر بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کو لے آئیں, لیکن اگر ناسمجھ ہے اور پاکی ناپاکی, اور جیسا کہ عموماً 7 سال سے کم عمر بچہ پاکی ناپاکی کا یا اسی طرح دیگر مسائل کا مسجد کی بے حرمتی کا اہتمام نہیں کر سکتا, کس چیز سے بے حرمتی ہو رہی, تو ایسے بچوں کو نہ لایا جائے مسجد میں. 7 سال سے جیسے بچے کی عمر ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب بھی دی جائے اور مسجد میں بھی لایا جائے, اور ایسے بچوں کو ہر ولی اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لے. تو الگ الگ جب بچے ہو جائیں گے, مرد بیچ میں آ جائیں گے, مردوں کی صف کے بیچ میں جب بچے آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ شرارتیں بھی نہیں کریں گے اور مسجد کے ماحول سے آشنا بھی ہوتے جائیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی, پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.